سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. پچھلے درس میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سورۃ ہود میں اللہ نے جو 4 باتیں بڑی اہم فرمائی، ان میں دوسری بات یہ ہے کہ عالم الغیب ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. باقی صفات کی طرح اللہ کی صفت علم غیب میں مخلوقات میں سے کوئی بھی شریک اور اس کا سانجی نہیں ہے. اس پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو بطور دلیل پیش فرمایا. اوئے بیٹھو. کہ ان کے ہاں فرشتے انسانی شکل میں آئے تو انہیں سامنے کھڑے ہوئے فرشتوں کی پہچان نہ ہو سکی اور وہ ان کی مہمان نوازی میں کھانے پینے کے انتظامات میں مصروف ہو. گھر کے ہی کسی حصے میں بیٹھے ہوئے جبریل امین کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ حضرت ابراہیم کس کام میں مصروف ہو گئے. تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ اور سید الملائکہ جبریل امین یہ عالم الغیب نہیں ہے.
اس پر اللہ نے دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہی فرشتے یہاں سے فارغ ہو کے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ ان کی قوم کے بدماش جو غیر فطرتی فعل کے عادی تھے، انہیں پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور مطالبہ کیا کہ یہ لڑکے ہمارے حوالے کر دیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر حربہ استعمال کیا، منت کی، سماجت کی، سمجھایا میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، یہاں تک کہ انہوں نے پیشکش کی ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو اور فطرتی عمل کی طرف آؤ۔ یا اس سے مراد ان کی حقیقی بیٹیاں ہیں، یا قوم کی بچیوں کو اس نسبت سے بیٹیاں کہا کہ وقت کا پیغمبر قوم کا باپ بھی ہوتا ہے، یا اس وجہ سے قوم کی بچیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیا کہ گاؤں کے بزرگ لوگ اور بڑی عمر کے لوگ بچیوں کو، عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ لڑکیاں موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، نکاح کرو، فطرتی عمل کی جانب آؤ۔ قوم کے لوگ کہنے لگے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں کے بارے میں ہماری کوئی غرض نہیں، مقصد نہیں، وہ ہمارا ذوق ہی نہیں، تو انہیں ہمارے حوالے کر۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں میرا کوئی کنبہ ہوتا، قبیلہ ہوتا، کوئی جماعت ہوتی، جتھا ہوتا، میں تم سے دو دو ہاتھ کرتا۔ اور پھر کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، تم سارے ہی بدماش ہو گئے ہو، کیا تم میں ایک آدمی بھی بھلے مانس نہیں، ایک آدمی بھی شریف با اخلاق نہیں ہے جو انہیں سمجھائے، انہیں روکے، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کریں۔ یہ سارا میں نے ترجمہ کیا ہے، یہاں سورۃ ہود میں یہ سارا ذکر ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ خوف کے آثار، پریشانی کے آثار حضرت لوط علیہ السلام کے چہرے پہ ظاہر ہوئے۔ پیچھے مہمان کھڑے ہیں، سامنے قوم کے لوگ ہیں، یہ درمیان میں ہیں کہ حضرت جبریل نے اظہار کیا کہ جنہیں آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور یہ تیری طرف پہنچ نہیں سکتے، ہم ان پر عذاب لے کے آئیں، آپ اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکلیں، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، صبح کا وعدہ ہے کہ صبح تک انہیں تباہ کر دیا جائے۔
قرآن کہتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا الیس الصبح بقریب، یہ غالباً اس لیے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے کرتوتوں سے، مخالفت سے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ حضرت لوط نے فرمایا صبح ابھی کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر اس بستی پہ اللہ کا عذاب آیا، فجعلنا عالیہا سافلہا، بڑا آسان سا ترجمہ کر دوں گا، ہم نے اس بستی کو اوپر تلے کر دیا، عالی اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اور زمین کا نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ جس طرح غیر فطرتی فعل کے عادی تھے نا، عذاب بھی ہم نے اس کے مطابق دی۔ پھر ہمارا غصہ اس پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر ہم نے اس پر پتھروں کی بارش برسا دی، کنکر آگ میں پکے ہوئے تہ بتہ لگاتار برسنے لگے، مسومتن نشان زدہ۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ مخصوص نشانات تھے ان پر، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جس بندے کو پتھر لگنا ہوتا تھا اس پتھر پہ اس بندے کا نام لکھا ہوا۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اگرچہ اس سے بہت سارے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ کی جائے، اللہ کے پاک پیغمبر کی مخالفت نہ کی جائے، اللہ کے نبی کے حکم کو مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے اوامر کو اور اللہ کے حکموں کا مذاق نہ بنایا جائے، اللہ کی نافرمانیاں نہ کی جائیں۔ یہاں اللہ نے اس واقعہ کو ذکر کر کے یہ بات بھی ثابت کی کہ اگر حضرت لوط عالم الغیب ہوتے اور حضرت لوط حاضر و ناظر ہوتے تو جب یہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت لوط کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب وہ خوبصورت لڑکوں کے روم میں آئے تو حضرت لوط کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، خوف کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت لوط کا ڈرنا اور خوف زدہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت لوط کو سامنے کھڑے فرشتوں کی حقیقت کا پتہ نہ چل سکا، تو اللہ نے یہاں دوسرے دعوے کو ثابت کیا کہ عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ وہ جو ہم نے پچھلے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس میں جو چیز ایک رہ گئی تھی اس کی طرف میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، یا ویلتا آلے دو، ہائے میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا اور یہ جو میرا خامند ہے یہ بھی بوڑھا ہے، میری عمر 90 سال 99 سال، میرے خامند کی عمر 120 سال، میری کوکھ سے بیٹا جنم لے گا۔ تعجب کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں
اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اہل البیت. یہ اہل البیت کا معنی آپ کر دیں. اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اہل البیت. ان کی تو اولاد بھی کوئی نہیں، نہ ان کی بیٹی ہے، نہ ان کا داماد ہے، نہ ان کا نواسا ہے. یہ تو میاں بیوی ہیں. اور فرشتے سارا کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ، اللہ کے امر پہ تعجب کرتی ہو. تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. اہل البیت، اے گھر والو. فرشتے کہنا یہ چاہتے ہیں کوئی اور تعجب کرے تو اس پر ہمیں کوئی تعجب نہیں، لیکن ابراہیم کے گھر میں رہنے والا تعجب کرے تو اس پر ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ جس ابراہیم پر اللہ نے جلتی ہوئی آگ کو گلزار کر دیا ہو. تم تو معجزے دیکھتی رہتی ہو، تمہارے گھر میں یہ انہونیاں ہوتی رہتی ہیں، تو تمہیں کیوں تعجب ہو گیا اس بات پر اللہ کے حکم پہ کہ اللہ تجھے اولاد عطا کرے گا، بیٹا عطا کرے گا. یہاں ایک بیوی ہے، صرف ایک، اور اس پر اطلاق کس کا ہوا؟ اہل بھائی اس کو نوٹ کریں، آپ اس کو نوٹ کریں. یہ کون سی سورت ہے؟ سورت ہود، اور اس کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 73 آیت. گھروں میں جا کے اس کو دیکھیے گا. صرف سارا ہے سامنے، اور ان پر اہل بیت کا اطلاق ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق نبی کی بیوی ہیں. سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا نبی کی بیوی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں، اور بیوی درد ذیل میں مبتلا ہو گئی ہے، مصر کا راستہ بھول گئے ہیں، سردیوں کا موسم ہے. دور آگ دیکھی. سورت طٰہٰ میں اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ جب انہوں نے آگ دیکھی فَقَالَ لِأَهْلِهِ، تو انہوں نے کس کو کہا؟ اپنی اہل کو کہا امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں میں انگارہ لے کے آتا ہوں، لکڑیاں جلائیں گے، آگ سیکیں گے، سردی دور کریں گے. یا آگ جل رہی ہے تو کوئی جلانے والا بھی ہوگا، تو اس سے میں مصر کا راستہ پوچھ لوں گا، تو ہم سیدھے راستے پر چل کے مصر پہنچ جائیں گے. وہاں اہل کا اطلاق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پہ ہوا ہے. یہاں حضرت لوط کے واقعہ میں آپ اپنے اہل کو لے کے نکلیں، آپ اپنے اہل کو لے کے نکلیں. اِلَّا امْرَأَتَ، مگر تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں جائے گی. یہ جو استثناء ہو رہا ہے بیوی کا، یہ استثناء اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ بیوی اہل میں کیا تھی؟ شامل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت مل گئی، فرعون کے دربار میں جاؤ، وہاں جا کے میرے نام کا نعرہ لگاؤ، میری ربوبیت کا اعلان کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. میرے لیے ایک بوجھ بٹانے والا میرے اہل میں سے مقرر کر. وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہارون. اب آل کا اطلاق کس پہ ہو گیا؟ بھائی پہ ہو. آل کا اطلاق اب بھائی پہ ہو گیا. قرآن نے بھائی پہ آل کا اطلاق کر دیا. بیوی پر، اہل پر، اولاد پر. یہ اہل اور آل یہ ایک ہی لفظ، اہل اور آل، دونوں کا مفہوم ایک ہے.
مصیبت یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہو، میں دوسروں کی بات کیوں کروں، میں اپنوں کی بات کیوں نہ کروں. ہمارے اہل سنت جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس میں عنوان ہوتا ہے عظمت صحابہ و اہل بیت. عظمت صحابہ و اہل بیت کیا مطلب ہوتا ہے ان کا؟ صحابہ کی عظمت اور نبی پاک کی بیویوں کی عظمت، یہی معنی ہوتا ہے، یہی مفہوم ہوتا ہے ان کے ذہن میں. مفہوم ان کے ذہن میں ہوتا ہے صحابہ و اہل بیت. اہل بیت سے مراد خاندان سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں بھی چند مخصوص آدمی، پورا خاندان بھی نہیں. ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور دو ان کے بیٹے ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما. یہ چار آدمی اور پانچویں نبی پاک، جس کو ان لوگوں نے پانچتن کہہ دیا، اور ہمارے ہاں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل. تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو جماعتیں تحفظ ناموس صحابہ کی چمپئن بنتی ہیں، ان کے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، عظمت صحابہ و اہل بیت. تو وہاں اہل بیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. کسی ایسے جلسے میں جب مجھے شرکت کا موقع ملتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ اہل بیت سے تمہاری مراد کیا ہے؟ منتظمین بتائیں مجھے کہ آپ نے عظمت اہل بیت کا عنوان دیا ہے، اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، ام حبیبہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، یہ مراد ہے آپ کی؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں. تو پھر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہی مراد ہے اہل بیت سے. میں بالکل، اگر کوئی نیا میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا کوئی بیٹا یہاں آیا ہے تو میری بات کو وہ ہر قسم کے تعصب سے ہٹ کے سنے. میں خود تعصب میں مبتلا نہیں ہوں، میں آگے وضاحت کروں گا. یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ حضرت علی اہل بیت نہیں ہے، نہ بالکل نہیں. حضرت علی بھی اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، حضرت حسن بھی اہل بیت ہیں، حضرت حسین بھی اہل. میں بالکل انکار نہیں کرتا کہ آپ کی بیٹیاں اہل بیت نہیں، آپ کے نواسے اہل بیت، بالکل میرا انکار نہیں ہے، میں ان کو اہل بیت سمجھتا ہوں. لیکن ایک بات باور کروانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق کون ہے؟ بیوی ہے. کس نے کہا؟ قرآن نے کہا، سورت ہود میں کہا، آیت نمبر 73 میں کہا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا لگتی بات کہنا، ہر قسم کی دھڑے بندی، ہر قسم کی ہٹ دھرمی سے ہٹ جائیں آپ. یہ میرا درس لاکھوں بندے سنیں گے، فیس بک پر لاکھوں بندوں تک میرا یہ درس پہنچے گا. بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کے ذریعے، جس کو دیکھنے والوں کی تعداد تقریباً 75,000 ہے اس وقت، اور اس سے کتنے گروپوں میں اور چلتا چلا جائے گا. جو لوگ فیس بک پہ مجھے سنیں، خدا کے لیے ہر قسم کی ضد اور اناد اور ہر دھرمی ہٹا دیجئے اور خدا لگتی بات کہیے. میرے صرف مخاطب اہل سنت ہیں، اہل سنت کے علاوہ میرا کوئی مخاطب نہیں ہے. صرف اہل سنت میرے مخاطب ہیں. وہ دیوبندیوں یا اپنے آپ کو بریلوی کہلاتی ہوں یا اہل حدیث کہلاتی ہوں، کوئی بھی کہلاتی ہوں اپنے آپ کو، مجھے یہ بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل بیت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی میرا یہ عقدہ حل کرے، یہ معمہ میرا حل کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیوں اہل بیت ہیں؟ دو وجہ ہیں اس کی، میں پیش کر دیتا ہوں. حضرت علی کے اہل بیت ہونے کی دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک وجہ یہ بن سکتی ہے.
کہ کہ ابو طالب نبی پاک کے چچا ہیں، ان کے وہ بیٹے ہیں، تو نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، اس لیے اہل بیت ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نبی پاک کے چچا مسلمان نہیں تھے؟ بولو، عباس مسلمان نہیں تھے؟ حضرت حمزہ بولتے کیوں نہیں ہو؟ مسلمان نہیں تھے؟ حضرت عباس کے بیٹے کوئی نہیں؟ یہ عبداللہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ عبید اللہ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ فضل کس کے بیٹے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے لیے تو میرے نبی نے تہجد کے ٹائم جھولیاں اٹھا کے قرآن فہمی کی دعائیں مانگی ہیں۔ مجھے یہ کوئی بندہ عقدہ حل کر کے دے، حضرت علی اگر اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، تو میرے نبی کے چچا زاد بھائی تو اور بھی ہیں، وہ کیوں اہل بیت نہیں؟ یہ فرق مٹاؤ، فرق مٹاؤ، دو پاکستان نہیں ایک پاکستان، جی مٹاؤ اس فرق کو کہ حضرت علی اس وجہ سے اہل بیت ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا پہلے کہ چچا زاد بھائی پہلے؟ آپ کے چچا موجود ہیں، وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ ان کے بیٹے موجود ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت علی اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ داماد نبی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے عقد میں ہیں، ان کے نکاح میں ہیں۔ میں نے کہا نا میری بات صرف سنیوں سے ہے، جنہوں نے بیٹیوں کا انکار کیا میری بات ان سے نہیں ہے، اہل سنت سے میری بات ہے۔ اگر حضرت علی اس لیے اہل بیت ہیں کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، تو حضرت علی اکیلے داماد ہیں، عثمان تو دوہرا داماد، وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ کوئی سکدے کو حل کرے یا ہماری اس دلیل کو توڑے یا ہمیں سمجھا دے کہ حضرت عثمان پھر اہل بیت کیوں نہیں، جن کے گھر میں میرے نبی کی دو بیٹیاں ہیں، آپ کا سب سے بڑا داماد ابو العاص اموی، وہ بھی تو آپ کا سب سے بڑا داماد ہے، وہ اہل بیت کیوں نہیں؟ اب مجھے بتائیے حضرت فاطمہ کیوں اہل بیت ہیں؟ ان کے اہل بیت ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ میرے نبی کی لخت جگر ہیں، وہ میرے نبی کی بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ کے بطن سے، اس لیے وہ اہل بیت ہیں۔ تو پھر میرے مخاطب اہل سنت ہیں، تم بھی ایک ہی مانتے ہو؟ بولو، تم بھی ایک ہی مانتے ہو؟ تو پھر حضرت فاطمہ کو اہل بیت مان لو کہ وہ نبی پاک کی بیٹی ہیں۔ اور اگر اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، تو بیٹی ہونے کی وجہ سے اگر سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں تو پھر حضرت زینب بھی اہل بیت ہیں، حضرت رقیہ بھی اہل بیت ہیں، ام کلثوم بھی اہل بیت۔ یہ تو بڑی عقلی سی بات، میں تو کوئی علمی میدان میں بھی نہیں ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کیوں اہل بیت میں شامل ہیں؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ وہ میرے نبی کے نواسے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کے وہ فرزند ہیں اور میرے نبی کے نواسے ہیں۔ پھر میں اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسنین کریمین کے علاوہ کیا میرے پیارے پیغمبر کے اور نواسے نواسیاں نہیں ہیں؟ تم نہیں مانتے ہو اسے؟ کیا حدیثوں میں ذکر نہیں ہے ان کا؟ حضرت زینب کا بیٹا علی یا زینبی، آپ کی بڑی صاحبزادی کا وہ بیٹا ہے جس کا نام علی ہے، علی یا زینبی، فتح مکہ کے دن اونٹنی پر یہی میرے نبی پاک کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ علی زینبی یہ نواسہ ہے میرے نبی کا بیٹا ہے، اور جنگ یرموک میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے، میرے جملوں پہ خدا کے لیے ذرا غور کرنا ہے، میں اس میں بہت ساری بات کہہ گیا ہوں، جنگ یرموک میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے میرے نبی کے اس نواسے نے جام شہادت نوش کیا۔
یہ بھی تو نواسا ہے. آپ کی ایک نواسی ہے امامہ، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئی اور انہیں اپنے بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ سے کرنی، میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ سے کرنی ہے. پھر حضرت علی نے ان سے شادی کی ہے. یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ. حدیث کی کتابوں میں آیا اکثر آپ سر سجدے میں رکھتے تو یہی امامہ آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن لوگوں کو یہ باتیں یاد نہ رہیں. ایک جنگ میں مال غنیمت آیا، ان میں ایک بہت قیمتی ہار تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور کرو. جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے آپس میں خسر پھسر شروع کی. اے ہار تے گیا بھائی حضرت عائشہ دے گھر، کہ صحابہ کا ذہن تھا کہ نبی پاک کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. صحابہ نے یہ خسر پھسر کی اور جب اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ، اور آپ نے وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈالا. وہ میرے نبی کی نواسی ہے. اگر نواسا نواسی ہونا اہل بیت ہونے کی وجہ ہے تو پھر علی الزینبی کو بھی اہل بیت میں ہونا چاہیے اور امامہ کو بھی اہل بیت میں. وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے ذرا وہ جگہ نکالیں تھوڑی سی، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے، 22ویں سپارے کا والا صفحہ نکالیں جی. صفحہ نمبر 547 ہے جی، 547. 547 جی. بائیسواں سپارہ شروع ہو رہا ہے جی. آیت نمبر 33 نکال لیجیے، بالکل صفحے کے درمیان میں آ جائیے. یہ بڑی معرکۃ الآراء آیت ہے اور اہل تشیع اس کو بہت پڑھتے ہیں. ہمارے اہل سنت کے کئی خطیب بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس سے مراد یہی لیے جاتے ہیں حضرت حسن، حضرت فاطمہ اور حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. پہلے آیت سن لیں جی. انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ دور کر دے تم سے بیہودہ باتوں کو. الرجس ناروا باتیں، دور کر دے تم سے بیہودہ باتوں کو. اہل البیت، اے گھر والو. ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو خوب پاک کرنا. اس کو وہ کہتے ہیں آیت تطہیر. اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ آیت تطہیر. تم سے ناپاکی کو رجس کو دور کر دے اللہ، تمہیں خوب پاک صاف کر دے. اہل البیت. جو لوگ فیس بک پہ مجھے سنیں گے وہ اپنے گھروں میں قرآن نکالیں، خدا کے لیے وہ اپنے گھروں میں قرآن نکال لیں اور قرآن نکال کے بیٹھ جائیں اور میرے اس درس کے ان الفاظ کو سنیں. اس آیت سے پہلی آیتوں میں اور اس آیت کے بعد والی آیتوں میں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ چلو دیکھیں نا، سیاق سباق میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ اس آیت سے پہلے کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس آیت کے بعد کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو پھر اس آیت میں بھی انہی کا تذکرہ ہے نا جن کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے. یہ 21ویں پارے کے
آئیے جی 21ویں پارے پہ آ جائیے، آخری صفحے پر. یا ایھا النبی قل لازواجک، کس کو خطاب کرنے کا کہا جا رہا ہے جی؟ قل لازواجک ان کنتن، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، مال دولت، آؤ میں مال دولت دے کے تمہیں فارغ کر دوں، اور اگر تم آخرت کی زندگی چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ رہو. نبی پاک نے 1 مہینہ علیحدگی اختیار کر لی تھی بیویوں سے. جب بیویوں نے مطالبہ کیا تھا کہ بنو قریظہ فتح ہو گیا تو مال غنیمت بڑا آیا، بکریاں، اونٹ، ہزاروں کی تعداد میں سونا چاندی صحابہ کو بڑا ملا، انہوں نے آخیا سادہ خرچہ ہی بتایا جائے. تو نبی پاک کو یہ توقع نہیں تھی کہ میرے گھر میں رہنے والیاں، تو آپ نے علیحدگی اختیار کر لی 1 مہینے کے لیے. 29 دن کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر آئے. یہ ایتیں اتری، اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میں دے دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آخرت چاہتی ہو تو پھر میرے پاس رہو اور جو مل جائے اس پہ گزارا کرو. یہ بات حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی ہے. یہ بات حضرت عائشہ ہی کہہ سکتی ہے. 29 دن ہوئے تھے نا، تو جب نبی پاک آئے نا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ تسی تے مہینے دی گل کیتی سی تے حالے تے 29 دیہاڑے ہوئے نے. یہ تھوڑا سا ناز ہے نا، حضرت عائشہ کو ناز تھا نا، پیار محبت تھی. ابھی تو 29 دن ہوئے. نبی پاک نے فرمایا کدی کدی چن 29 دا بھی ہونا، کدی کدی چن 29 دا بھی ہونا. تو نبی پاک نے فرمایا میں تجھے سنا دیتا ہوں پر غور کرنا، جلدی نہیں کرنی، ماں باپ سے مشورہ کرنا ہے. آپ نے جب یہ ایتیں سنائی حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اس سے مشورے دی کیڑی ضرورت ہے، سن دنیا نہیں چاہی دی، سن تے تسی چاہی دی. تو یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ بیویوں کو. آگے آ جائیے 22ویں پارے میں آ جائیے، آیت نمبر 32 پہ آ جائیے. یا نساء النبی، کرو مانا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتی. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. یہ سارے مؤنث کے سیغے ہیں، مؤنث کے سیغے ہیں. وقرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹکی رہو. واقمن الصلاۃ، مؤنث کے سیغے ہیں، نماز پڑھتی رہو. واتین الزکاۃ، زکات دیتی رہو. واطعن اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتی رہو. یہ ساری بیویوں کا ذکر آ رہا ہے. اس کے آگے آیت آ گئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور آگے پھر آ گیا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرتی رہو. پھر کس کا ذکر آ گیا؟ پھر بیویوں کا ذکر آ گیا. پہلے بھی بیویوں کا ذکر، آخر میں بھی بیویوں کا ذکر. تو وہ جو درمیان میں آیت کا ایک حصہ ہے اس میں کسی اور کا ذکر ہو جانا تھا. یہ تو قرآن کی فساد کے خلاف ہے، بلاغت کے خلاف ہے. شروع میں بھی بیویوں کا ذکر، آخر میں بھی بیویوں کا ذکر. اور یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس میں بھی پھر کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ اس کی کوئی تائید ہمیں دکھاؤ کہ اہل بیت بیوی پر اطلاق ہوا ہے، اہل بیت بیوی پر اطلاق ہوا ہے، تم اس کی کوئی تائید قرآن سے دکھاؤ، تو آپ نے کون سی آیت دکھانی؟ سورت ہود کی آیت نمبر 73. بس ایک بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے تو کہیں آپ گھوم نہ جائیں، طالب علم خاص کر کے سنیں. وہ کہیں گے باقی تو سارے مؤنث کے سیغے ہوئے ہیں لیکن لیذھب عنکم یہ مذکر کا سیغہ ہے، تو یہ مذکر کا سیغہ ہے، یہ تو مؤنث کا سیغہ، ضمیر ہی نہیں ہے، یہ تو ضمیر ہے مذکر کی، تو اس سے تو مرد مراد ہو سکتی ہیں.
یہ ایک اعتراض ہے جو وہ کریں گے. لیکن اہل کو سامنے رکھ کے اہل کا جو لفظ ہے نا اس کو سامنے رکھ کے مذکر کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے. کس کو سامنے رکھ کے؟ اہل کو اہل البیت، اس پورے اہل بیت کو رکھ کے مذکر کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے. اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ مسئلہ حل ہو اور اشکال ختم ہو جائے. یہ صفحہ نمبر نکالیں جی آپ 404. سورۃ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 10 ہے جی. اس کی آیت نمبر 10 ہے جی. نکال لیا جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھی، گھر والوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذرا نارن، جب حضرت موسیٰ نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اپنے گھر والوں سے کہا امکثو، مذکر کا صیغہ آ گیا جی، امکثو ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم، کم کا لفظ آ گیا جی، لعلی آتیکم، معلومات ہے جہاں آل کا لفظ آئے گا وہاں ضمیریں مؤنث کی نہیں لوٹائی جائیں گی بلکہ مذکر کی لوٹائی. یہاں سورۃ ہود میں دیکھ لیں، سورۃ ہود میں دیکھ لیں آپ، سامنے سارا نہیں کھڑی، ایک ہے عورت، تو فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ سنیے، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم. چلو جی، کم ضمیر آ گئی، یہ مذکر کی ضمیر ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، علیکم اہل البیت، تو اہل کی مناسبت سے ضمیر جو ہے وہ مؤنث کی نہیں مذکر کی لوٹائی جائے گی. میں آخر میں صرف ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہمارا ہلکا سا اجلاس ہے، آپ سارے لوگ اس میں شریک ہوں گے، بیٹھیں گے، اور 8 بجے انشاءاللہ ہم نماز بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. 8 سے کچھ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت زینب سے شادی کی، مسلم کی حدیث ہے جی، سنیے گا ذرا، سنیے گا اور لطف لیجئے گا. یہ صرف اہل سنت کے لیے، کتاب بھی ہماری اہل سنت کی. میرے پیارے پیغمبر نے حضرت زینب سے شادی کی. دوسرے دن میرے نبی تمام بیویوں کے گھروں میں گئے، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے گھر گئے، اور جب حضرت عائشہ کے دروازے پہ آپ پہنچے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اب اندر تو صرف حضرت عائشہ ہے، یہ نبی پاک اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلم کی حدیث ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. حضرت عائشہ پہ اہل بیت کا اطلاق کیا میرے پیارے پیغمبر نے. ذرا حضرت عائشہ کا جواب سنو، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر بھی سلامتیاں ہوں، آپ پر بھی رحمتیں ہوں، آپ پر بھی برکتیں ہوں. کیف وجدت اہلک، نئی بیوی کو کیسا پایا ہے؟ کیف وجدت اہلک، کیف وجدت اہلک. حضرت عائشہ نے زینب پہ کس کا اطلاق کیا؟ بیوی کا. آپ نے اپنے آل کو، اپنی نئی بیوی کو کیسا پایا ہے؟ میں نے قرآن بھی پیش کر دی، حدیث بھی پیش. بیوی سب سے پہلا مصداق ہے اہل بیت کا، اس کے بعد بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، داماد بھی اہل بیت ہیں، اور نواسے بھی اہل بیت میں کیا ہیں؟ ساری بیٹیاں شامل ہیں، سارے نواسے شامل ہیں. لیکن سب سے پہلا مصداق جو اہل بیت کا وہ کون ہے جی؟ بیوی ہیں. میں نے بڑے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے. طالب علم بھی بیٹھے رہیں گے اور دوسرے احباب بھی ذرا تشریف رکھیں گے. عشرہ ختم نبوت
ہمارے پروگرام ہونے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہم نے کرنی ہے. آپ کی محبت ہوگی، شفقت ہوگی، پیار ہوگا، کاز اور ہمارے مشن کے ساتھ آپ کا تعلق کی یہ دلیل بنے گی کہ آپ تمام حضرات یہ اٹھا لیں جی، یہ پھٹیاں ذرا اٹھا لیں اور تھوڑا سا